السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می. اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ ہم اپنی بہت سارے دنوں کے بعد جو ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ دوسری اپلوڈ ہو رہی ہے، اور اینڈ سوری ٹو سے کہ میں بہت دنوں سے ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی. کچھ تھوڑے سے پرابلمس تھے، کچھ مسئلے مسائل تھے، جس کی وجہ سے ہماری ویڈیوز اپلوڈ جو نہیں ہو پا رہی تھی اور ہماری ویڈیوز جو تھیں وہ ڈیلے ہو رہی تھی. تو فائنلی آج جو ہے وہ ہم اپنی سلیبس کی طرف، ہم اپنے جو ہمارا سلیبس تھا فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی جو ہے اسلامک اسٹڈی جو ہے اس کی طرف آج ہم دوبارہ سے لوٹ آئے ہیں. اینڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہمارے نیو کمر جو ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے شرکت کی ہے، تو میں ان کا تہہ دل سے جو ہے وہ بہت سارا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس مقصد سے جو ہم اسٹڈی کرواتے ہیں اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مجھے جس طرح سے نئے نئے لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ آتے ہیں، تو مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ واقعہ ہی جو میرا یہ سلیبس ہے یا جو میں کام سر انجام دے رہی ہوں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو چلیے آج کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ ہم اپنا سلیبس سٹارٹ کرتے ہیں، اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر. اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می. اینڈ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھایا جا سکے، وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات بیان کریں. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی ہے اس کا ہمارا لیسن نمبر 2 ہے. اور لیسن نمبر 2 مینس کہ اسلامی تشخص جو ہمارا ارکان اسلام جو ہمارا ایک لیسن تھا، اس کا کوشچن نمبر 1 جو ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، فرض کی تعمیر سیرت اور معاشرہ کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ ہم آلریڈی جو ہے وہ ہم فنش کر چکے ہیں، یہ کوشچن ہم نے ریڈ کر لیا ہے. اینڈ آج کا جو ہمارا کوشچن ہے وہ کوشچن نمبر 2 ہے، روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات بیان کریں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزہ کے حوالے سے ہمارا جو ٹاپک ہے، چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے. مینس کہ جو ہم سے پہلی امتیں یا جو ہم سے پہلے جو لوگ تھے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان پر بھی روزہ جو تھا وہ فرض تھا، اور ہم پر بھی یہ روزہ فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اس میں جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. مذکورہ بالا آیات سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول. اب ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ شارٹ آنسر کوسچن جو ہیں وہ بھی اگر لگواتی جاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور میں نے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے تو ہیں، لیکن اگر آپ لوگ نہیں، آپ کے پاس بک جو ہے وہ نہیں ہے، تو آپ اپنی کاپی پر، نوٹ بک پر نوٹ کر لیجئے کہ آپ کو یہ شارٹ آنسر کوسچن میں آ سکتا ہے کہ روزے سے کیا مراد ہے، مینس کہ روزہ سے کیا مراد ہے. وہ آپ سے بولیں گے کہ آپ روزہ سے کیا مراد ہے یہ لکھیں، تو آپ نے روزہ سے جو مراد ہے وہ ہے روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے یہاں سے لے کر، اور وہ ہے تقوی کا حصول. یہاں تک آپ نے یہ کوسچن جو ہے وہ لکھنا ہے. تو چلیے اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقوی. دیکھیں یہ تقوی بھی جو ہے، تقوی یہ بھی ایک شارٹ آنسر کوسچن، یہ شارٹ کوسچن ہے، اس کا بھی آپ کو آنسر دینا پڑے گا. تو اس کا آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ تقوی کا مفہوم لکھیے. یہ آپ کو کوسچن جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ تقوی کا مفہوم بیان کریں یا تقوی کا مفہوم لکھیے. تو آپ نے لکھنا ہے تقوی کا مفہوم پرہیزگاری ہے. تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے. اچھا جی، آگے ہے ضبط نفس.
اچھا، یہ کوشچن بھی آپ کو شارٹ میں آ سکتا ہے کہ ضبط نفس کی وضاحت کریں، یا پھر ضبط نفس کی وضاحت کیجیے، یہ بھی آپ کو کوشچن جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو آپ یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اسے نظم و ضبط کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، خود پسندی کا علاج۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت، خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ اچھا جی، اب یہ آگے ایک کوشچن ہے، خلاف شریعت عمل سے روکنا۔ اچھا جی، یہ کوشچن بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ خلافت شریعت کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے آپ رک سکتے ہیں۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ارشاد فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کوشچن جو ہے وہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ شارٹ میں آپ کو آ سکتا ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من لم يدع قول الذر وعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ مینس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ تقوی کے ساتھ اپنی مینس کہ اپنی حرکات جو اس کی خراب حرکات ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، مینس وہ کھائے پیے یا چھوڑے کوئی بھی اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یہ روزوں کا ثواب، یہ کوشچن آپ کو آ سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزوں کا ثواب کیا ہے، یہ کوشچن آپ کو شارٹ آنسر کوشچن میں آ سکتا ہے۔ اچھا جی، جو روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ درجہ ذیل حدیثوں سے ہوگا۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها إلا سبعمائة ضعيف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ یہ جو ہے وہ مسلم جو بک ہے اس کی حدیث ہے۔
آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ دیکھ لیں کیا بولا ہے انہوں نے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں احسان کر رہے ہیں یہ وہ، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو روزہ ہے اس کا جو ہے حساب ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا۔ یہ سنن ابی ماجہ ترمذی کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ ترجمہ ہے جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کی اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ کے اجتماعی فوائد، یہ روزہ کے اجتماعی فوائد جو ہیں یہ آپ لکھ لیجئے گا، یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ شارٹ آنسر کوسچن میں آپ کو آ سکتا ہے کہ روزہ کے 2 فوائد لکھیے، ان میں سے کوئی مینس کہ ان کے جو فوائد ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے آپ نے 2 کوئی سی آسان جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، تو آپ نے وہاں پر لکھنے ہیں۔ یا پھر آپ سے وہ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ کوسچن ہے کہ روزہ کے 2 فوائد لکھیے، اسی طرح سے وہ روزہ کے اجتماعی فوائد بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس کے درجہ ذیل فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت و ایثار کی صفات پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ نمبر 4، 1 ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اچھا جی، رمضان المبارک اور قرآن حکیم، ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم شہر فلیصم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیل روشن، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے۔ اس کے نزول قرآن کی یادگار، اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کرے وہ اس کے کتاب پاک سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے کما حق کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رمضان اور پاکستان، اس میں ہمارے پاکستان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس بک میں۔ رمضان اور پاکستان، یوں تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خدا داد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور خدا سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے بے اثر روزے، تو یہ شارٹ آنسر کوسچن میں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہر سال کے جو ہے وہ پیپر میں یہ شارٹ آنسر کوسچن لازمی آتا ہے۔
بے اثر روزوں سے کیا مراد ہے، یا پھر آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بے اثر روزوں کے بارے میں لکھیں، تو آپ نے یہ نوٹ بک پر نوٹ کر لینا ہے۔ آج ہمارے روزوں کے وہ فیوز و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم اوپر کی سطور پر تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقوی ضبط نفس سے بے خبر ہیں۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہیں۔ جس طرح ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں، ویسے ہی ہمارے روزے نمائشی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہے وہ ہمارا کوسچن نمبر 2 ارکان اسلام جو لیسن نمبر 2 ہے اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کی، اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے اپنا جو ہمارا ارکان اسلام لیسن تھا اس کا آج ہم نے کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ ہم نے ریڈ کیا ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ میری ہر ویڈیوز جو ہیں وہ ہر ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں لوگوں کی جو ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ ہمارے نیو جو ہے وہ فیملی ممبر بنے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے اس مقصد میں کامیاب کرے، اور جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں جن کے ایگزام ہو چکے ہیں یا جن کے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ کامیاب کرے۔ تو جو لوگ بھی میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز واچ کر کے بس چلے جاتے ہیں لیکن ان کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ میرے بھائی بہنوں، آپ لوگوں کا کچھ نہیں جانے والا، سبسکرائب کرنے سے کچھ میرا تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا اور کچھ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جب بھی میری نئی ویڈیوز آئیں گی تو وہ آپ کو جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکیں گی آپ کے پاس ٹائم پہ، اور ظاہر ہے اس کے پیسے تو لگتے نہیں ہیں، تو پلیز اگر آپ نیو ہیں تو ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں تو ویڈیوز کو واچ پورا کیا کیجئے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آتی تو پلیز کمنٹ کیا کریں، اور واچ کر کے ویڈیو کو چھوڑا نہ کریں، اس کو لائک بھی کیا کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگر سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پیسے تو بالکل نہیں لگنے والے، بس ایک ہی سیکنڈ لگے گا، ایک سیکنڈ کیا ایک پل بھی نہیں لگتا، اور سبسکرائب ہو جاتا ہے یوٹیوب چینل۔ تو پلیز میرا ساتھ دیجیے، اور تاکہ میں بھی آپ کا ساتھ دے سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔